رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم وصل علیہ۔ تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی ماہ رمضان المبارک کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم سے جو غلطیاں خطائیں جو لغزشیں ہو گئیں، جو کمی رہ گئی، ہم سے جو نہ ہو سکا، ہم سے جو رمضان المبارک کی قدر نہ ہو سکی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم جیسے بھی کر سکے وہ اللہ اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا شکر کہ اس ذات باری تعالی نے ہمارے لیے بے شمار رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا، اپنی عنایتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ کر وہ کئی ایسے لمحات عطا کرتا ہے کہ جس میں عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا شکر کرنا، اللہ کئی گنا بڑھا کر اس کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری سوچ سے، ہماری توقع سے بڑھ کر خوشیاں عطا کرتا ہے، ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیات مبارکہ کے 4 حصے ہیں، ہم ان چاروں حصوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ڈرے گا بھی وہی جو ایمان رکھتا ہے، اور نجات کی خوشخبری بھی اسے ہی ہے جو ڈر گیا، کیونکہ جو ڈر جائے گا وہ اس کی باتوں کو مان لے گا، جو ڈر جائے گا وہ جہنم سے بھی ڈر جائے گا، جو اس سے ڈر جائے گا وہ جنت کا طلبگار بن جائے گا۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے چاہتی ہے کہ اس کے جو نیک بندے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگا کریں، جنت کی طلب کیا کریں۔ تو فرمایا اے ایمان والو ڈر جاؤ، یوم آخرت سے ڈر جاؤ، وہ دن جس دن رب عز و جل نے ساری کائنات کو اکٹھا کر لینا ہے، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کا بذات خود جواب دہ ہوگا۔ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ فلاں بندہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم خود پڑھتے تھے تو دوسروں کو کیوں تلقین نہیں کرتے تھے۔ اس کے دائرہ اختیار میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے علاقے میں جہاں تک اس کی آواز تھی، جہاں تک اس کی سلام دعا تھی، تو وہ نیک کاموں کی تلقین کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس حد تک تو ٹھیک ہے، باقی اپنے اعمال کا جواب دہ انسان خود ہوگا۔ تو فرمایا کہ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن ہم نے تمہیں اکٹھا کرنا ہے۔
پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو، میرا قرب تلاش کرو۔ اس وسیلے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ اس کی عبادت ہے، دین میں ریاضت اور مشقت ہے۔ کبھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا بدن کے لیے طاقت ہے، تو اس کھانے کے ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اے رب رحمان، تو نے جو ہمیں کھانا عطا فرمایا، اپنی نعمت اور رزق عطا فرمایا، اور اب یہ ہمارے بدن میں جا کر ہمارے بدن کی طاقت بنے گا، تو اے اللہ اس طاقت کو مجھے تیری عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی کھانا کھاتے ہوئے یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اب جو طاقت میرے بدن میں آ رہی ہے یہ نیک کام میں خرچ ہو، یہ طاقت کسی کے ساتھ حق پر کھڑے ہونے میں خرچ ہو، یہ جان، یہ طاقت، یہ توانائی میں لوگوں میں کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کروں، نہ کہ میں دوسروں کے لیے اس طاقت کا بے جا استعمال کروں۔ اسی طرح ہی آپ دیکھیں انسان کے اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر بڑے بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور تباہی اور بربادی اس وقت ہوتی ہے جب انسان ان اختیارات کو اللہ کی امانت سمجھ کر نہیں استعمال کرتا، بلکہ اس سے مخلوق خدا کو اذیت پہنچاتا ہے۔ بڑے بڑے افسر ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں، اس وقت دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے ایک قلم سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ کسی کا بھلا بھی کر سکتے ہیں، کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وہ طاقت دی ہے، لیکن وہ طاقت امانتاً ہے۔ اصل میں اقتدار اعلیٰ کا مالک تو اللہ ہے۔ تو اگر انسان یہ سمجھ لے تو اپنی طاقت سے کبھی کسی کو بیجا نقصان نہ پہنچائے، اپنی طاقت سے کبھی کسی کا حق سلب نہ کرے، اپنی طاقت سے کبھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، کبھی کسی کا حق نہ کھائے، حق تلفی نہ کرے، کسی کو دبائے نہ، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا ناحق مال نہ لوٹ کے لے جائے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے تو فرمایا اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ۔ جو ڈر گیا وہی اصل میں فلاپ آ گیا، جو ڈر گیا اللہ کے حضور میں اس کا درجہ بھی بلند ہو گیا، اور پھر اس کی جنت پر ہماری طلب کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں تو اللہ کو ہم پہ پیار آتا ہے، پھر اللہ کی ذات ہمارے اعمال کو، معاملات کو درست کر دیتی ہے، اور پھر وہ ہمیں دنیا کے خوف سے نکال دیتی ہے۔ تو اللہ نے جو رحمتوں بھرے لمحات، جو خوشیاں عطا فرمائیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ آج ہم اس کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا چرچا کرنے ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو یہ تو اس کی عبادت کی، اور ابھی بھی اس کی عبادت کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ اس نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں پہلے ہی عطا کر رکھی ہیں، پھر بھی وہ کتنا کریم رب ہے جو ہمیں اس طرح کی خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ فرشتے عید الفطر کی صبح کو اترتے ہیں اور منادی کرتے ہیں کہ اے لوگو چلو اپنے رب کریم کی طرف، اس رب کی طرف چلو جو سب سے بڑا ہے، اس رب کی طرف چلو جو تم سے بڑا پیار کرتا ہے، اس رب کی طرف چلو جس نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دینے۔ مسلمان تیار ہوتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر وہ مسجدوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کیا میرے فرشتوں بتاؤ ان کی عبادت کا، ان کی مشقت کا کیا صلہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ان کی مشقت و عبادت کا پورا پورا صلہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ تو اب دیکھیں کتنے انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر۔ تو اللہ کی راہ میں وسیلے تلاش کرو۔ ایک وسیلہ اس کا قرب، اس کی عبادات کے ذریعے، ایک نیک اعمال کے ذریعے،
ایک طریقہ کیا ہے؟ حسن اخلاق کے ذریعے. ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے کردار کو سنوار کے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے قریب ہو جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نفل کی کثرت کرتا کرتا میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ اس نے اپنے آپ کو میری رضا میں ڈھال لیا ہے. اب جب یہ بولتا ہے تو مجھے گوارا نہیں کہ اس کی بات پوری نہ ہو، میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کو مستجاب الدعا بنا دیتا ہوں. تو جس طرح لیلۃ الجائزہ رات گزری، جس طرح رمضان المبارک کی طاق راتیں گزری، ایام گزرے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ تھا. ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کے لمحات تھے، اور اللہ کی بے حساب مغفرت، بے حساب رحمتیں یقیناً ہم پر برسی ہیں. اور آپ اندازہ کر کے دیکھیے گا رمضان المبارک کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بھی بتائے گی کہ واقعی رمضان کی بہاریں اور تھیں. یہ کیفیت دل کی کیفیت بتائے گی کہ شیطان جکڑے ہوئے تھے. دل کی کیفیت آپ کو بتائے گی کہ میرے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہو رہا تھا، میرے لیے راہ ہدایت پر چلنا بڑا آسان ہو رہا تھا، اور اب ذرا قدرے مشکل ہے. لیکن اگر ہم اپنے نفس کو سنبھال کے رکھیں گے، اپنے نفس کو سمجھائیں گے، ایک مہینے کی اس تربیت کو جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ کے لیے بھی ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دے گا. سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں میں صلح کرا دو. اب میں آیات کریمہ پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، تھوڑی سی تفسیر بیان کروں گا، آپ کو خود سمجھ آتی جائے. ہم نے ہر آیات مبارکہ پر یہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں. ہم نے غور کرنا ہے کہ جس کوتاہی کی طرف، جس غلطی کی طرف رب کریم نے اشارہ کر کے میں منع کیا ہے، تو کیا وہ غلطیاں ہم بھی ان سے پاک ہیں کہ نہیں، ہمارا دل ان غلطیوں سے پاک ہے کہ نہیں. تو ہم یہ ایک ایک آیت کریمہ پر غور کریں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. فرمایا جب دو فریق آپس میں لڑ پڑے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. آج ہم غور کریں، ہمارا کردار صلح کرانے والا ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو تماشا دیکھنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. ایک تو اب دور ایسا آ گیا کہ ہر بندہ اب ویسے ہی ڈرتا ہے کہ میں کیا صلح کراؤں، میں اس لڑائی میں کیوں کود پڑوں. اور رہی سی کسر اس موبائل نے اور میڈیا کے شوق نے نکال دی. دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا. اب دو لوگ لڑتے ہیں، تیسرا فوراً موبائل نکال کے تو کیمرے میں مووی بنانا شروع کر دیتا. بجائے اس کے کہ ان کو روکیں، بجائے اس کے کہ ہم ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، ایک مثبت کردار ادا کریں، ہم محض ایک تماشائی کی حیثیت سے اس مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا جب دو فریق آپس میں لڑیں ان کی صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ، ذرا سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سخت حکم فرمایا اس کے بارے میں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس رجوع لے آئے. ہم یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ حق پہ کون ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارا رشتہ دار کون ہے، ہم تو دیکھتے ہیں ہمارا دوست کون ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو طرفداری اپنوں کی کرنی ہے. ہم یہ تو قطعاً دیکھتے نہیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو لوگ آپس میں جھگڑا کریں، تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم فوراً ان کی صلح کراؤ اور حق کا ساتھ دو. ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے
تو تم مظلوم کا ساتھ دو، تم مظلوم طبقے کا ساتھ دو، نہ کہ ظالم کا اس وجہ سے ساتھ دو کہ یہ تو طاقتور ہے، یہ تو معاشرتی طور پہ بڑا مضبوط ہے، اس کی تو سماجی سیاسی حلقوں میں بڑی سلام دعا ہے، تو تم تو خود پھر اس ظالم کا ساتھ دے کر اگر خاموش بھی رہتے ہو تو تم نے ظالم کا ساتھ دیا، تم اس ظلم میں برابر کے شریک ہو گئے۔ تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ ہم اس ظالم کو یہ کہہ سکیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، اور ہم اس مظلوم کے ساتھ، اس معصوم کے ساتھ، اس کمزور کے ساتھ ہے، کیونکہ کمزور کے ساتھ، حق کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اسی سے لفظ بغاوت نکلا، اس کے خلاف بغاوت کرو، لڑو اس سے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے حکم پر رجوع نہ لے۔ ہوتا یہاں یہ کہ سارے خاموش رہتے ہیں اور ظالم کو اور طاقتور کو موقع مل جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ بولتا ہے تو اس سے نپٹنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس بات پر کاربند ہو جائیں اور مل کر مظلوم کا ساتھ دیں تو ظالم کیا کرے گا؟ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں کس کس سے دشمنی مول لے گا؟ پھر فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ، پس جب وہ رجوع لائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو دونوں فریقین میں مساوات کے ساتھ صلح کراؤ، اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی، زیادتی نہیں کرنی۔ بعض لوگ معصوم کو کسی طریقے سے جھکا کے پھر بھی ظالم کا فائدہ کر جاتے ہیں۔ صلح کرانے والا چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹوں کو دھیان رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، ووٹ کس کے پاس زیادہ، اور یہاں تو اب الٹی گنگا بہتی ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، لڑائی بھی خود کراؤ اور بعد میں دونوں پارٹیوں کو بلا کے صلح بھی خود کرا کے ایک کو دوسرے کے ساتھ معاملات آپس میں طے کرا کے تو دونوں میں اپنے ووٹ بھی پکے کر لو۔ اللہ کی ذات سارا کچھ دیکھتی ہے، اللہ کی ذات سارا کچھ جانتی ہے۔ یہ دنیا میں تم جو کچھ بھی مکاریاں، ہوشیاریاں، چلاکیاں کر لو گے، آخرت میں یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ الطاف حسین علی کا مجھے ایک قطعہ یاد آ گیا، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں عزت نہ ذلت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ جب کسی قوم کا دفتر الٹے گا نا، نامہ اعمال کھلے گا، سب سے پہلے شامت امیروں کی آئے گی، ایسے امیر جو اپنی دولت کی وجہ سے دوسروں کو تنگ کرتے تھے، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر۔ وہ جتنے جوہر، جتنے کمالات، جتنے ہنر ان میں دنیا میں موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے عیب چھپا کر رکھتے تھے، وہ باقی نہیں رہیں گے۔ نہ عقل ان کی ہادی، عقل ان کو ہدایت دینے والی نہیں رہے گی، نہ دین ان کا رہبر، دین ان کی رہبری نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دین کا ساتھ ہی نہیں دیا، انہوں نے دین پر عمل ہی نہیں کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں تھی، عقبہ کے لحاظ سے انہیں دوزخ اور جنت کی پرواہ نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ بھی کہے گا جاؤ مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ صلح کراؤ۔ آج کے دن کا پیغام ہی یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح صفائی سے رہیں، آپس میں محبتیں بانٹیں، آپس میں ہم حسن سلوک کے ساتھ، ہم اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ جس کو اللہ پسند کر لے، جو آپ سوچے تو صحیح، اگر کوئی اللہ کی پسند بن جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اور کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو۔ اب یہاں معیار پھر وہی بات آ گئی، دولت آ جاتی ہے، اور ہم اپنے سے معاشی حیثیت سے نچلے طبقوں کو مذاق کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوچو تو تجھے کیا پتا کہ جس کو تو حقیر سمجھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں تجھ سے کتنا بلند مقام ہے اس کا،
اور تو اس کی بے ادبی اور گستاخی کر کے پتہ نہیں تو کس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, بدخوئیاں نہ کرے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت بہتر ہو. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ہمارا فرض ہے ہم ان کی تربیت کریں. عام طور پر جب خواتین رشتہ دیکھنے کہیں جاتی ہیں تو آ کے ایسے باتیں کرتی ہیں جیسے پتہ نہیں انہوں نے پیمائش والا فیتا ساتھ رکھا ہوا تھا. کوئی ہونٹ ناپ رہا ہے, کوئی آنکھیں ناپ رہا ہے, کوئی قد ناپ رہا ہے. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اب یہ تربیت کرنا ہمارا کام ہے. اپنے گھروں میں ہم اپنی ماں کی, بیوی کی, اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی ہم تربیت کریں کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں عیب تلاش مت کرو, مت کسی قوم کا مذاق اڑاؤ محض اس وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو ظاہری طور پر اس سے بہتر سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہو. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے مومن بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, برے القابات سے یاد مت کرو. اب آپ دیکھیں یہ عیب بھی ہمیں کتنا زیادہ ہے. ایک دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو, ایک دوسروں کے برے نام مت رکھو. ہم مسلمان ہیں اور اسلامی نام رکھتے ہیں الحمدللہ, اور ان کے اچھے اچھے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرما دیا کہ کسی کا نام مت بگاڑو. کسی کے جسمانی عیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام مت رکھ دو. کسی نے کسی کی چال کی وجہ سے, کسی نے کسی ڈھال کی وجہ سے, کوئی آنکھوں کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے وہ دوسروں کے کوئی غلط نام رکھ دیتا ہے, کسی کی کسی عادت کی وجہ سے رکھ دیتا ہے. لیکن اللہ کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی انسانیت کا مذاق اڑاؤ, تم انسانوں کو مختلف غلط ناموں سے پکارو, مختلف قسم کے القابات سے پکارو. عام طور پر یہ بھی اب ہمارے بچوں میں خاص طور پر رواج پڑ گئے, ایک دوسرے کو گالی دے کے بلاتے ہیں. اور یہ گالی اب تو دوستی کا معیار بن چکی ہے. ایک دوست دوسرے دوست کو گالی نکال کے بلاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس ہماری صلح, ہماری بڑی پکی یاری ہے. ایک بندے نے بڑے پیار سے, ادب سے یا خاموشی سے ایک دوسرے دوست کو بلایا تو وہ آ کے پوچھنے لگا, کہنے لگا تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کہتا نہیں یار میں تو بالکل, کہتا ہے تو انہیں گالی دے کے نہیں بلایا. یعنی ہم اب رسمن عادتاً ان کاموں میں پڑ چکے ہیں. تو کسی کو غلط ناموں سے مت پکارو, کسی کے پیشے کے اعتبار سے کسی کا غلط نام نہ رکھ دو. اللہ کے ہاں وہ بندہ بڑا مقبول ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ کے ہاں اس بندے کے بڑے درجات ہیں کہ جو حق حلال کے لیے محنت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ. ایک صحابی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ یہ جو محنت کرنے والا ہاتھ ہے نا, یہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کے دوست کا ہاتھ ہے. ایک صحابی کے ہاتھ بڑے سخت تھے تو بعض صحابہ سلام نہیں لیتے تھے, پہلے پتہ نہیں تھا نا. تربیت تو ظاہر ہے انہوں نے تو ایک ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیکھ کے پھر ساری ساری زندگی اس پر پیرا دی ہے. آپ یقین کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہاتھ کو بلند کر کے کہا القاسب حبیب اللہ, تو پھر یہ عالم تھا کہ وہی صحابہ جو کبھی سلام لینے سے کتراتے تھے اس کے ہاتھ چومنے کے لیے لائنوں میں لگ جاتے تھے. ان صحابی کے ہاتھ چومنے کے لیے لائنوں میں لگ جاتے تھے کہ اچھا یہ تو اللہ کے دوست کا ہاتھ ہے جو محنت کرتا ہے. آج جو محنت مزدوری کرتا ہے ہم اس کو جو حقیر جانتے ہیں. ابھی کل پرسوں میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ اگر ایک شخص صبح بھیک مانگنے نکلتا ہے اور ایک بندہ کچھ سبزی لے کر جو بیچنے نکل جاتا ہے, ایک لڑکا اس نے تھوڑی سی سبزی رکھی, کوئی بندہ ہے اس نے سبزی رکھی, وہ گلیوں میں بیچ رہا ہے, تو اب یقین کرے شام کو جو فقیر ہوگا نا, جو بھکاری ہوگا, وہ اس محنت کرنے والے سے زیادہ پیسے لے کر آئے گا. آپ غور کر کے اپنے اپنے علاقوں میں غور کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم فقیروں بکاریوں کو تو دے دیتے ہیں اور ریڑیوں والوں سے بحث کرتے ہیں. ان سے جہاں ان کو بیچاروں کو 5-10 روپے بچ رہے ہوتے ہیں وہ بچانے کے لیے بھی ان سے بحث کر رہے ہوتے ہیں. کسی بڑی دکان پہ چلے تو شیشے والی پہ فکس پرائس لکھا ہے, ضرورت نہیں بات کریں, وہ جتنی مرضی مہنگی چیز لگا دیں ہمیں لینی پڑتی ہے. ریڑی والوں سے, چھابڑی والوں سے, جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم بحث کر کے ان سے وہ پیسے بھی چھڑا لیتے ہیں جو شاید ان کی بچت ہے.
تو یہ وہ ایک معاشرتی برائیاں ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہیں. ہم کیوں جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے جو محنت کرنے نکلا ہے, جو مزدوری کرنے نکلا اس کی حوصلہ افزائی کریں. کبھی آپ غور کریں, جو مزدور طبقہ یا کمزور آدمی ہے, آپ اس کو اس کے منہ مانگے پیسے دے دیں, کتنے 5-10 کما لے گا, اور آپ کو ایک تسلی اور سکون ہو جائے گا. فقیروں کو ضرور دیں, لیکن محنت کرنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کیا کریں. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا, یہ سارا کچھ گناہ ہے. ایمان لانے کے بعد, پہلے نہیں پتا, لیکن یا ایھا الذین آمنوا, یہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھو, اور جب اللہ نے تمہیں منع فرما دیا تو آج کے بعد کسی انسان کی توہین نہیں کرنی, آج کے بعد کسی انسان کو حقیر نہیں جاننا. اسی صورت میں آگے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے مکرم وہ جو تقوی میں سب سے بڑھ کر. آج ہم کسی کو دولت سے متاثر کر سکتے ہیں, ظاہر ہے, اور کون ہوگا متاثر؟ جس کے پاس دولت کم ہے وہ متاثر ہو گیا. ایک کے پاس دولت زیادہ ہے, ایک پراڈو میں آ رہا ہے, تو سائیکل والے کو, موٹر سائیکل والے کو متاثر کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. ایک بہت اچھا لباس پہننے والا کسی پھٹے پرانے لباس پہننے والے کو متاثر کر سکتا ہے. اللہ کو کس چیز سے متاثر کرنا ہے؟ یہ تو ساری کائنات کی دولت ہی اسی کی ہے, سارا جہان اسی کا, وہ تو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. اس کو کس سے متاثر کرو گے؟ اپنی اس دولت سے جو اللہ نے تمہیں امانتیں عطا فرمائی ہے. کیسے تم متاثر کر سکتے ہو؟ اس کو متاثر کرنا تو عاجزی سے کرو. اللہ سے دعا کیا کریں, یا اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے. عاجزی, اللہ کے خزانوں میں عاجزی نہیں, اللہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے. ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے اور وہ اسے بہت پسند ہے. اللہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے, اور بندے کی عاجزی اسے بڑی پسند ہے. اللہ کے ہاں معیار دیکھنا تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے مکرم کون ہے؟ تقوی, جو تقوی میں بڑھ کے, وہی عزت و احترام کا مالک ہے. اس دنیا سے تم دنیا کو متاثر کر سکتے ہو, اس دولت سے دنیا میں چند لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو, اپنی گاڑی سے, بنگلے سے تم چند لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو, اللہ کی ذات کو نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے تمہیں نیک کام کرنے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا کہ وہ دیکھے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. یہاں بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ کثیر عملا, زیادہ عمل کون کرتا ہے, نہیں, احسن عملا, اچھے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. تھوڑے بھی عمل ہو لیکن خالص ہو, خالصتاً اللہ کی خاطر ہو, دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو, ریاکاری کے لیے نہ ہو, تو وہ تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا مقبول درجہ رکھتا ہے. ومن لم یتوب, اور جو توبہ نہ کرے, فاولئک هم الظالمون, تو وہی لوگ تو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, غلط فہمی سے بچو. غلط فہمی کیا؟ آج میں اس کی تعریف کروں آپ کے سامنے. جب ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات بھی ہم خود تلاش کر لیتے ہیں نا, تو پھر ہم غلط سوچ لیتے ہیں. کسی بھائی نے, کسی رشتہ دار نے آج ہمیں نہیں بلایا, یا وہ پریشان تھا اپنے کسی حال میں, لیکن وہ تھوڑا سا ہم سے ذرا رویہ سخت رکھ کے گزر گیا. اب ہمارے ذہن میں سوال اٹھا, اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب بہترین وہی دے سکتا ہے, لیکن ہم اس سے نہیں پوچھیں گے, ہم اپنے ذہن میں خود بخود ایک پوری پلاننگ کرنی شروع کریں گے. ہاں یہ تو وہی بڑا متکبر گیا, وہ اب تھوڑی سی دولت آ گئی ہے نا, تو اب اس کے ذہن خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں. مجھے پہلے بھی محسوس ہو رہا تھا, اب تو پکا یقین ہو گیا. وہ شیطان ساتھ اور پسالے لگاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, اور کسی کی ٹو میں مت رہو, کان لگا کے مت سنتے رہو یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گندی مکھی کی طرح ہے کہ سارا خوبصورت جسم چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی. آپ جس کا عیب بیان کرنے لگے ہو, کبھی غور کر کے تو دیکھو اس میں خوبیاں بھی ہوں گی. وہ بھی اللہ کا شاہکار ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس میں خوبیاں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آج یہ سننے کے لیے کہ بندہ بہت اچھا تھا مرنا پڑتا ہے.
ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ہی کوئی کہے گا یار یہ بندہ بہت اچھا، یار یہ بڑا نیک بندہ تھا، فلاں وقت ایسے بھی کیا، اس نے ایسے بھی کیا، فلاں وقت اس نے یہ کیا. یہ نیکیاں، یہ اس کی خوبیاں اس کی زندگی میں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی اچھائی کو اس کے سامنے بیان کر کے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے؟ عیب تو فوراً ہم تلاش کر کے تو دوسروں میں محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے بدخوئیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کو پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم کراہت کرتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے کسی کی غیبت کی وہ ایسے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. ہم سمجھتے ہیں بھائی بھی زندہ ہے تو مردہ تو نہیں ہے، تو ویسے بھی ہم نے کہا جو فوت ہو گیا اس کو تو دفنا دے، گوشت کہاں سے کھانا؟ اب یقین کر، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، ایک دفعہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں بڑا درد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا، دیکھ کے حکم فرمایا کیا کر. اس نے کیا کیا تو کچے گوشت کی بوٹیاں نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبتیں ہیں جو تو کرتی ہے. ہمارا تو ایمان ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے جیسے تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. میرا یہ ایمان ہے. جتنی ہم غیبتیں کرتے ہیں ذرا الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیں. ہر وقت کی غیبت، ہر ایک کی، پھر کسی کو منع کرے نا یار نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ. میں کون سا جھوٹ کہہ رہا ہوں، یہ عیب اس میں ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. بات یہ ہے بھائیو بزرگوں کہ عیب ہے تو غیبت ہے، عیب نہ ہو تو بہتان ہو جاتا، اس کی سزا الگ ہے. کسی میں غلطی ہے تو غیبت ہے نا. غیبت کی اور کیا تعریف ہے؟ ایک بندے میں عیب ہے اور تم اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بتا رہے ہو. اگر تو عیب ہے ہی نہیں پھر تو بہتان لگا دیا تم نے، پھر تو تم شریعت کے اور طرح سے مجرم ہو، اور طرح سے گناہگار ہو. واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ کرنے والا، بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا رحمان، بڑا رحیم. آج عید الفطر کا موقع ہے. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوشیاں عطا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ روزے داروں کو ایک خوشی جو ہے وہ افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی، کہ جب ایک دروازہ باب الریحان جو ہے وہ خاص طور پر روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے داروں کو جنت میں بھی اللہ ایسے دسترخوان پر بٹھائے گا جس دسترخوان کے بارے میں آج تک کبھی کسی کان نے سنا نہیں، آج تک کبھی کسی ذہن نے اس کے بارے میں سوچا نہیں. تو بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کی بڑی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے ذریعے اپنی عبادات کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر ہمیں خوشیاں بھی عطا کرتا ہے. تو ہمارا آج کا پیغام دل جوئی کرنا. آج کا پیغام، اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر آج ہم نے منانا ہے. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ اس پر منحصر ہے. ہم نے اہتمام حجت ضرور کرنا ہے، اپنی اناؤں کے بت توڑنے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو تقوی میں بڑھ کے ہے. تو جب ہم مجھے بتائیں ہم دنیا میں درجے حاصل کریں کہ اللہ کے حضور میں درجے حاصل کریں؟ دنیا کا نام کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے عہدہ لکھا جاتا ہے. یہی عہدہ ایک وقت زندگی رہے تو پھر انسان ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر ریٹائرڈ لکھا جاتا ہے. انسان اپنے اس نام کی خاطر ساری زندگی کہ میرا قد اونچا رہے، میرا نام اونچا رہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے. پھر جب ایک ندا آتی ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ فوت ہونے پر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جج صاحب کو اٹھاؤ، جج صاحب کو نلاؤ، جج صاحب کو کفناؤ، کرنل صاحب کو، بریگیڈیئر صاحب کو، جنرل صاحب کو نلاؤ. میں نے آج تک نہیں سنا کسی پروفیسر صاحب کو، ایڈوکیٹ صاحب کو، فلاں صاحب کو اٹھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو لے کر اب قبرستان جانا. یہ وہ نام تھا؟ ساری زندگی میں تم نے یہ نام کمایا؟ میت
دیکھو ذرا آرام سے چلو, میت کو تکلیف نہ ہو. آج تک کبھی کسی جنازے میں سنا آرام سے چلو جنرل صاحب کو تکلیف نہ ہو, وزیر اعظم صاحب کو تکلیف نہ ہو. میت کو دیکھو, میت کو دھیان رکھو. تو یہ تو وہ نام ہے جو دنیا میں کماتے دنیا میں رہ جاتا. پہلے اپنے بھی روز جاتے, دوسرے تو جاتے ہی نہیں. اپنے شروع میں روز جاتے ہیں, پھر ہفتے بعد جاتے ہیں. اب کئیوں کے ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہوں گے صرف عید کے عید جاتے ہیں. 2 4 5 7 10 20 50 سال کے بعد انسان ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, اسے نام و نشان ختم. تو کیوں نہ ہم اللہ کے ہاں اپنا نام بلند کریں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس کی مخلوق سے پیار کر کے ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہوگا. ہم کیوں نہ اس کے لیے محنت کریں. آج زمین کتنی مہنگی ہے. غریب آدمی ساری زندگی کی دھن دولت اور اپنی پوری زندگی کی کمائی اکٹھی کر کے 5 مرلے کا مکان بنا کے فخر محسوس کرتا ہے. اور میں نے بڑے سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, مکان بن گیا پھر رہنا نصیب نہیں ہوا, اوپر سے بلاوا آ گیا. ساری زندگی کی محنت کر کے چلو وہ اس تسلی میں گیا کہ میرے بچوں کے کام آئے گا. وہ پراپرٹی, وہ زمین, وہ جگیر, وہ جائیداد, وہ فصلیں, وہ سب کچھ یہی رہ گیا. ایسے ہی ہے. تو کیوں نہ ادھر پراپرٹی بنائیں جدھر جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا. جو کچھ سبحان اللہ کہتا ہے, جنت میں ایسا درخت اس کے نام کا لگتا ہے کہ ایک اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا اس کے سائے میں, اس کی چھاؤں میں بھاگتا چلا جائے, بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے میں جنت میں محلات بنا دیتا ہوں. آج محل بناتے میں مجھے بتائیں کتنا عرصہ لگتا ہے. ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں, ہم سارے غور کر کے دیکھیں, آج ہم دنیا میں زمین پہ محل بنانے لگے, وہ بھی عارضی, وہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. کیا فائدہ؟ ساری زندگی کی محنت تردد کر کے وہ لگا کے چھوڑ کے وہ گئے. کون ہمیں عقل مند کہے؟ جو لوگ ہم سے باہر جاتے ہیں, بیرون ملک میں ہوتے ہیں, وہاں کمائیاں کرتے ہیں, ضربیں لگتی ہیں, ذرا پاکستان سے کرنسی آئی ہے, عقل مند لوگ پیسہ پھر پاکستان بھیجتے ہیں, یار تھک کر کے پھر واپس اپنے ملک میں جانا ہے, ادھر کاروبار بھی بنا ہوگا, گھر بھی بنا ہوگا, رہنا آسان ہوگا. ایسے ہی ہے. ہمارے حکمران بھی باہر کے ملکوں میں گھر اس لیے بناتے جب ادھر سے بھاگے ادھر سہولت ہوگی. کاروبار بھی اپنا ہوگا, گھر بھی اپنا ہوگا, کچھ کرنے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو باہر کے ملک جب ہم جاتے ہیں, ایک غریب سے غریب, ادنا سے ادنا ان پڑھ آدمی بھی اسے یہ شعور حاصل ہے کہ میں نے پیسہ واپس اپنے ملک بھیجنا ہے. گھر والوں سے کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے جاؤ, کیونکہ میں آؤں تو پھر آ کے یہاں میرا سیٹ اپ بن جائے. تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے بھائیوں بزرگوں, ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم ادھر بھی انویسٹمنٹ کر لیں. کتنی سستی زمین ہے, ذرا غور تو کریں. ادھر محلات اس وقت کتنے, کیا پتا آپ نے کسی فقیر کو 10 روپے دیے, آپ نے کسی کی دلجوئی کر دی, اللہ نے جنت میں محل بنا دیا. مجھے زمین پہ دنیا پہ کوئی خرید کے تو دکھائے. اس دنیا کی لالچ نے تو زمین کے دیکھے نا ذرا ریٹ کہاں پہنچا دی. ہر کوئی پیچھے, جس چیز کے پیچھے بھاگیں گے وہ آگے آگے بھاگے گی. غور کر کے دیکھ لیں یہ چیزیں مہنگی کیوں ہوتی ہیں. جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس چیز کو مہنگا کر دیا جاتا ہے, اور دنیا اور اس کے پیچھے ٹوٹ کے پڑتی ہے. کبھی اس کو روکتے ہیں, ذخیرہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو مہنگے داموں. آج کل میں آپ نے دیکھا ہے پھول کی پتیوں کا ریٹ کیا ہوا ہے. جو 100 روپے 150 روپے کلو ملتی تھی, آج دیکھیں ذرا ریٹ کیا. پتا ہے نا لوگوں نے خریدنا ہے. لوگ لینا چھوڑ دیں, پرواہ کرنی چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں یہ شاپر گھروں میں آ کے دے کے جائیں بار بار کے. دنیا میں ہم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا آگے بھاگتی ہے. ہمارے رویوں نے مہنگائی کر دی ہے. ہمارے رویوں نے, ہماری لالچ نے دوسروں کو موقع دیا کہ اب وہ مال کے پیچھے پڑ کے تو ان چیزوں کی قیمتوں کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. زمین ایک وقت یہ بھی تو تھا نا, کوئی زمین لینا نہیں چاہتا تھا. تو یہی انہی جگہوں پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, کبھی اب 50 سال 30 سال پہلے جو لوگ بزرگ یہاں کے مقامی ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ غور کریں یہاں یہ پلاٹ یہ مکان کس طرح ملتے تھے. مجھے کسی نے بتایا 50,000 روپے کا, پتہ نہیں کتنے مرلے کا, 10 مرلے کا کہ 15 مرلے کا اس وقت یہاں مل رہا تھا. لوگ آج بھی طلب کرنی چھوڑ دیں. آپ یقین کریں دیکھیں چیزیں سستی کیسے ہوتی. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے پیچھے ساری محنت کر دیتے ہیں. مولانا روم کا ایک بڑا پیارا قول ہے, فرمایا دنیا سے تعلق پتہ کیسا ہونا چاہیے, جیسا کشتی کا پانی کے ساتھ تعلق. کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی. آج ہم میں سے کوئی بھی کشتی پہ نہیں آیا مسجد, اس کی وجہ کہ ضرورت ہی نہیں, حاجت ہی نہیں ہے, پانی نہیں ہے راستے میں, کوئی دریا تھوڑی عبور کرنا تھا. تو کشتی کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہماری نظر میں, کیونکہ ہمارے پاس دریا ہی نہیں عبور کرنے کے لیے.
تو کشتی کی اہمیت کس سے ہے؟ پانی سے ہے. کشتی پانی میں ہی چلتی ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہی کشتی ڈوب جاتی ہے. اسی طرح غور کرنے کی بات ہے، ہم دنیا میں رہیں تو ٹھیک ہے، دنیا میں رہیں تو ہم ڈوب جائیں گے، اور یہی حال ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم دنیا میں رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا ہم میں رہے گی، ہم نے دل میں دنیا بسا لی ہے، تو اس لیے ہمارا ان چیزوں سے خیال نکل گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت پانی ہے تو تقوی والے بن جاؤ، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ. وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر کے کھڑا ہو گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک بھی نہیں، جنتان. سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا. کسی مسجد کے باہر بڑا پیارا جملہ لکھا تھا کہ انسان گناہوں سے تھک گیا تو آ جا اندر، گناہوں سے تھک گیا تو کر رجوع اللہ کی طرف. آج دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام پتہ کیا؟ ماں کو منانا ہے. بیٹا ذرا ایک دفعہ ماں کے گلے لگ جائے، ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دے، اماں جی معاف کر دو. میں کہ دنیا کا کوئی رشتہ مانتا ہے اتنی جلدی؟ بہن بھائی نہیں مانتے، دوست احباب کو بھی ٹائم لگ جاتا ہے، رشتہ داروں کو تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. دنیا میں تمام رشتوں میں سب سے زیادہ جلدی مانتی ہے تو ماں مانتی ہے. رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ اس سے بھی زیادہ جلدی اپنے بندے سے مان جاتا ہے. کوئی منائے تو صحیح، کوئی ہم لفظوں کے محتاج نہیں، ہمیں کوئی بہت اچھی الفاظی نہیں آنی چاہیے، ہمیں کوئی ڈکشنری کا حافظ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زبان پہ کوئی عبور نہیں ہونا چاہیے، کوئی کالم نگار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی ڈگری نہیں چاہیے کہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہو اور اللہ کو منائے، ذرا ایسے الفاظوں کا چناؤ کرے. میں کہتا ہوں لفظوں کو بھی چھوڑو، صرف آنکھیں جھکاؤ اور دل میں سوچو اللہ معاف کر دے. اتنا تو وقت نکال لیا کریں 24 گھنٹوں میں، اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پکارے تو صحیح میں معاف کرتا ہوں. جیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں اس کی پکار سنتا ہوں. کیسے ہو سکتا اللہ نہ مانے؟ اب یقین کریں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت انہوں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی. فرمایا ایک حدیث میرے پاس ایسی ہے جو میں نے آج تک نہیں تھی سنائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے سنا کہ اگر ایک قوم نیکی کرتی جائے نا تو میں اس قوم کی جگہ ایک اور قوم لے آؤں جو گناہ کرے، پھر مجھ سے توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر مجھ سے توبہ کرے کہ مجھے توبہ بڑی پسند ہے. مجھے کوئی توبہ کرے تو صحیح میرے سے، میں تو اس کی توقع سے، اس کی سوچ سے زیادہ اس کو نواز دوں. میرا یہ ایمان ہے. آج ہم توبہ کی غرض سے یہاں بیٹھے ہیں، میرا ایمان ہے آپ اپنے اپنے دلوں میں اپنے تمام کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہی بڑے معاف کر دیتی ہے. ایک نماز سے دوسری نماز تک کفارہ ہو جاتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا کفارہ. میں نے بڑی حدیث پچھلے جمعے میں بھی سنائی تھی. کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے. اور جس طرح کے ایام الحمدللہ ہم نے بھی گزارے اور جو چل رہے ہیں، پورا ایمان رکھ کے اخلاص کے ساتھ اس نیت سے مسجد سے اٹھ کے جانا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور آئندہ میں نے اب ان گناہوں سے بچنا ہے. عرب کے زمانے کی نا ایک کہاوت ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، زمین بنجر ہو گئی، خشک ہو گئی، بڑی بری حالت. نماز استسقاء کے لیے جو ہے نا وہ لوگ نکلے کہ کھلے میدان میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایک بچہ بھی تھا اور وہ بچہ جب جانے لگا نا اس نے چھتری پکڑی ہوئی ہاتھ میں. ایک روایت ہے، عرب کی ایک روایت ہے، چھتری پکڑی ہوئی. تو کسی بندے نے پوچھا وہ بیٹا یہ کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا ادھر جا کے اللہ سے دعا کرنی ہے تو واپسی پہ بھیگتا ہوا آؤں گا. یعنی دعا اس یقین سے کریں کہ قبول ہے. کیا ہو گیا؟ میں اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ یقین ہمارا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یقین رکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ مجھے اللہ سے ایسی امید ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے نا کہ پوری دنیا میں سے اللہ نے صرف ایک بندے کو بخشنا، مجھے امید ہے وہ عمر ہوگا.
امید کا معیار اللہ سے یہ رکھیں اللہ تو نے بخش دینا. اللہ میں جتنے مرضی گناہ کر لوں تیری رحمت بڑی وسیع ہے, تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیری. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ نے اپنی رحمتوں کے 100 درجوں میں سے صرف 1 درجہ دنیا پہ نازل کیا, باقی 99 درجے اللہ نے آخرت کے لیے رکھ لی ہیں. اب اس 1 درجے پہ غور کریں. ماں بچے کو پالتی ہے, رحمت, مامتا, بھائی بھائی سے پیار, دوست کا دوست سے پیار, رشتہ دار, اخوت, بھائی چارہ, محبت, جتنی بھی دنیا میں محبت ہے وہ اس 1% رحمت کا صدقہ ہے جو اللہ نے اپنی 1% رحمت دنیا میں رکھی. آپ دیکھیں ذرا, یہ 1% رحمت سے بھی دنیا ساری کا نظام چل رہا ہے. وہ 99 درجے اللہ کے کیسے ہوں گے جو آخرت کے لیے رکھ دیے. بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. بس کوئی بندہ مجھے پکارنے والا ہو, بس بندہ کوئی مجھ سے ایک دفعہ توبہ کرنے والا ہو, میں اس کو ایسے صاف کر دوں گا جیسے وہ ابھی دنیا میں آیا. استغفار کیا کریں, اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی نیک کام کا. میں آپ کو بڑا مزے کا میرے ذہن میں طریقہ آ گیا. ہم تشہیر کرتے ہیں اپنے نیک کاموں کی کہ دوسروں کو, لوگوں کو پتہ چل جائے فلاں بڑا ہم نے خیر سگالی کا کام کیا, فلاں ہم نے بڑا جو ہے نا وہ خیرات صدقات کا کام کیا. اپنے نیک کاموں کو نا اپنے دل میں رکھا کریں. کچھ کام ایسے بھی رکھیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوں, کسی کو نہ پتا ہو. اور کبھی بڑی مصیبت بھی پڑے نا, بڑی مصیبت پڑے تو ان کاموں کا صدقہ اللہ سے مانگ کے کبھی دعا کرتے دیکھیں کیسے پوری ہوتی. وہ 3 نوجوانوں والا واقعہ ہے نا, جو غار میں پھنس گئے تھے, تو پھر انہوں نے کیا کہا, یا اللہ تجھے پتا میں فلاں وقت میں نے یہ نیکی کی تھی. وہ غار میں پھنس گئے, ایک بڑا پتھر آ کے غار کے منہ کے آگے لگ گیا, وہ تینوں اندر بند, نہ باہر سے کسی کو پتہ لگے, نہ کوئی کیسے کھولے, نہ کوئی موبائل, نہ کوئی فون, کسی کو اطلاع کیا دے. تینوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ فلاں فلاں میری نیکی ایک وقت میں نے کی تھی, یا اللہ اس کا صدقہ. پتھر تھوڑا سا سرک رہا ہے. پھر دوسرے نے یا اللہ فلاں وقت مجھ سے یہ نیک کام ہوا تھا, آج اس کا صدقہ. تیسرے نے دعا کی, پتھر گر کے وہ گیا, غار کا منہ کھل گیا. تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک کاموں کے صدقے سے اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ سے التجا کیا کریں, اللہ سے معافی طلب کیا کریں. کو پتہ لگتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کراچی کا طیارہ بڑا خوفناک حادثہ ہوا, اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. بڑا دل رنجیدہ ہوا, انسانیت کے ناطے دل یقین کرے ایسے تھا پھٹ گیا جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں ذرا 2-4 منٹ پہلے جب وہ لینڈ کرنے لگے تھے, ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا تھا جو موت کی تیاری کر کے طیارے میں بیٹھا تھا؟ وہ تو عید کی تیاری کر کے بیٹھا تھا. موت کب مولت دیتی؟ اسرائیل علیہ السلام نے کب کہنا اچھا بندے میں پھر آیا, ذرا فٹافٹ تیاری کر. حدیث شریف میں آتا ہے ایسے ایک دم اچانک, بالکل اچانک سامنے یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے. بعد میں بندے بات ہی کرتے رہتے, یار ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک ادھر یہ بس ایسے ہی بیٹھا ہے, ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے, مجھے کہہ رہا تھا پانی پلا دو, سمجھ نہیں آئی. یہی باتیں کرتے ہیں نا بعد میں. کون تھا ان میں کہ جو تیاری موت کی کر کے بیٹھا ہوگا, عید کی خوشیاں کرنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے؟ تو وقت تو کسی کو, ایسے وقت تو کسی کو گنجائش نہیں دیتا, مہلت نہیں دیتا. ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا, ہمیں تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے. ہر وقت توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا کے تو پھر رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موتو قبل ان تموتو, مر جا اس سے پہلے کہ تم مر جائے. یعنی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے رکھو. ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو, ٹرین نے آنا ہو, کبھی ایسا ہوا ہم نے اپنا سامان بکھیر رکھا ہو. ٹرین پہ کبھی مسافروں کو دیکھیں نا, اب تو چلتی بہت کم ہے, یا چلے لاری اڈے پہ کسی بس کا انتظار کرتے, کوئی لوگ کھڑے تو سامان سمیٹ کے نا بالکل پاس بس آئے فوراً چڑھ جائے, سامان رکھے. پتہ جو جانا ہے, سفر کرنا ہے, تو سامان نہیں بکھیرتے. ادھر ہم نے اتنا کچھ بکھیر دیا جبکہ ہم نے جانا ہے. اپنے معاملات درست کریں. کسی سے لین دین ہے تو کوشش کریں کہ وہ کلیئر رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ 3 دن بغیر وصیت کے وہ گزار دے, اپنی وصیت لکھ کے رکھے. لیکن یہ وہ باتیں جن سے پتہ نہیں کیوں ہم دور ہو گئے, یہ وہ باتیں جو پتہ نہیں کیوں علماء بھی بیان نہیں کرتے, پتہ نہیں کیوں لوگوں کی اس نہج پہ تربیت نہیں کرتے. آج کوئی کہے نا کہ میں نے مر جانا, اللہ نہ کرے ایسے نہ کہو, مرنا تو سب نہیں ہے, تیاری کرو. یہی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو نہیں بتایا قیامت کب آنی. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟
آپ اس سوال کے جواب میں ایک سوال کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں آپ نے تیاری کتنی کی ہے؟ چھوڑیں اس بات کو, تیاری پوری رکھیں, جب مرضی امتحان ہو جائے. اب ان دنوں میں امتحانوں کا مسئلہ, مجھے بڑے بچے اسٹوڈنٹ فون کرتے تھے کہ پیپروں کا کیا بنے گا. میں کہا کوئی پتہ نہیں کیا بنے گا, آپ تیاری ٹھیک رکھو. جب وہ کہیں آپ تیار تو پتہ لگتا ہے حکومت کا کیا فیصلہ آ جائے. وہ کہیں پیپر دینے ہیں نہیں دینے, کیا کرنا ہے. آپ کی تیاری ٹھیک ہوگی تو پریشانی نہیں ہوگی. اپنا محاسبہ کریں, احتساب کریں. رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ لیٹے لیٹے نا سونے سے پہلے کلمہ شریف پڑھا, کلمہ شریف پڑھ کے کہا یا اللہ آج کے سارے گناہ میرے معاف کر, میں بھی کیا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتے, میرا بس نہیں چلتا, میں بڑا کمزور ہوں, شیطان مجھے بہکا دیتا ہے, وسوسے میں آ جاتا ہوں, یا اللہ لیکن شرمندگی بڑی ہے, ندامت بڑی ہے, پتہ کسی کو نہیں, میں دل ہی دل میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں. بڑی مزے کی نیند آئے گی. نیند کی گولی شولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھیں گے بڑے فریش ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی معاف کر دینے ہیں, وجود بھی ہلکا پھلکا کر دینا. تو یہ نا یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں, یہ فزیکل تھراپی ہے. یہ آپ یقین کریں ساری جسمانی روحانی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. میں شروع میں بہت کم لوگ تھے, میں وہ بات دہرانے لگوں جو میں نے شروع میں بات کی تھی. جب کبھی کھانا کھائے نا تو بدن میں طاقت آتی ہے, تو کبھی یہ دعا بھی کیا کریں یا اللہ اس کھانے سے جو میرے بدن میں طاقت آ رہی ہے نا, مجھے توفیق نہیں, میں اس طاقت کو تیری عبادت میں لگاؤں. اب میں اس طاقت سے نا مسلے پہ بھی تھکوں, ذرا دکان پہ بڑا تھکتا ہوں, بازار میں بڑا تھکتا ہوں, سفر میں بہت تھکتا ہوں, میں اسکول کالج میں پڑھاتے ہوئے بہت تھکتا ہوں, دنیاوی معاملات میں تھک جاتا ہوں, گھر آتا ہوں تو بس میرا دل کرتا ہے بچہ بھی نہ بولے, کوئی بات بھی نہ کوئی کرے, بہت تھک گیا. کبھی ایسے ہم مسلے پہ بھی تھکے ہیں, کبھی ایسے ہمارا مسجدوں میں بھی دل لگا ہے. اس لیے کہ روحانیت کو بھی غذا چاہیے جیسے جسم کو غذا چاہیے. روزے میں جو حالت ہوتی ہے چند گھنٹوں کی بھوک سے, ابھی ہم نے تازہ اس کا ذائقہ چکھا ہے, تو وہ روح جو کئی عرصے سے پیاسی ہے اس کا کیا حال ہوا ہوگا. اسی لیے مسلے پہ نہیں کھڑی ہوتی, ڈگمگا جاتی ہے. مسلے پہ کھڑے ہوں فوراً کام یاد ہے, یہ بھی کرنا. بندہ کہتا ہے یہ پڑھو باقی بعد میں صحیح ہے تو کام کریں. شیطان کا کیا پتا, وہ نماز پڑھتے پڑھتے خیال کے موٹر چلانی بھیج دے, یار پانی آن کرنا, فلانا موبائل پہ فون کرنا تھا فلانے بندے کو, یاد ہی نہیں رہا. اللہ اکبر, یاد ہی نہیں رہا یہ کام بڑا ضروری تھا. وہ کیا انسان. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میں جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے نا, وقت موقوف پہ جلدی پڑھو, کیونکہ جتنا اس کو لٹکاؤ گے نا شیطان آپ کو دھیان میں ڈال ہی رکھے, نہ ہی آئے یہ بندہ, نہ ہی مسئلے تک پہنچے. تو جو ایمان ہمیں اٹھا کے مسئلے تک نہیں پہنچاتا, مجھے بتائیں وہ جنت میں کیسے پہنچائے گا. میں آپ کو اپنا موبائل دیتا ہوں, آپ میں سے کوئی بندہ پوری مسجد میں بیٹھا ہوا اس کا کوڈ نہیں کھول سکتا. غلط کوڈ سے موبائل نہیں کھلتا. غلط چابی سے جنت کیسے کھول جائے گی. نماز جنت کی کنجی ہے, اور کنجی کا ذکر اس لیے آتا ہے, چابی کی اہمیت ہی تب ہوتی ہے جب تالا لگاؤ. بس ہم نے نماز سے وہ تالا کھولنا ہے, ہم نے نماز سے تالا کھولنا ہے, اور جنت میں پھر داخلہ. تو آپ دیکھیں نا یہ چیزیں آپ غور کر کے دیکھیں. پھر آپ کو آج موبائل کا دور ہے, میں موبائل سے ایک مثال آپ کو اور بتاؤں. آپ سب کے پاس تقریباً موبائل ہوں گے, کچھ بزرگوں کو چھوڑ کے. اچھا, موبائل کا اصل مقصد کیا ہے؟ کال سننا, فون پہ بات کرنی اصل مقصد ہے نا. بعد میں ہم نے اس میں بڑا کچھ کر لیا, میسج رنگ رنگ کے, واٹس ایپ آ گیا, انسٹاگرام آ گیا, ٹویٹر آ گیا, ایمو آ گئی, فیس بک آ گئی, ٹھیک ہے, گیمز آ گئی, بہت کچھ آ گیا. آپ موبائل پہ جو مرضی کرتے ہو, جو مرضی کر رہے ہو, جب فون آتا تو فوراً فون سامنے آ جاتا, کال نام آ جاتا نا سامنے. ایسے ہی ہوتا. اس بےجان مشین کو اپنے بنانے کا مقصد پتہ, یعنی میں اس مقصد کے لیے بنی, باقی یہ سارے مرضی جو مرضی کام کرتا رہے, میں اپنا مقصد تو پہلے پورا کروں. کال سن پہلے, کال سب سے پہلے اوپر ہے, گیم بند, واٹس ایپ بند, فیس بک بند, انسٹاگرام بند, ایمو بند, ہر چیز موبائل کی بند, کال سامنے. ہم اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے, اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق کیا کہ اس کی عبادت کریں. آپ دکان کھولیں, اذان کی آواز آئے, بند. اگر اذان کے وقت, نماز کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرے دنیاوی کام کیوں نہیں رک سکتے؟ اور رزق تو پھر اللہ نے دینا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کو
یاد کرتے ہوئے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جائے تو تو سوچے میرا رزق کم ہو گیا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. ہاں میں نماز پڑھنے چلا گیا, پیچھے گاہک ہی نہ آ جائے. آپ کو کیا پتا کہ جب آپ نے نماز پڑھ کے واپس آنا تو پھر اللہ نے کیسا برکتوں والا گاہک دے دینا. اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے نا, رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے. تو اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں گے, اللہ کے سپرد کر دیں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیاوی کاموں کو بھی اپنے ذمہ لے لیتا. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے. میری طرف سے, مسجد انتظامیہ کی طرف سے, حاجی صاحب کی طرف سے, قاری صاحب کی طرف سے, آپ سب کو, اہل محلہ کو, اہل چونڈا کو, اہل اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے دن اس خوشی کے موقع پر بھی اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں بڑی جگہ پہ کہا, وقت بہت مختصر ہے, باتیں بہت ساری ابھی بھی رہ گئی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوشیوں میں بندے تو بھول جاتا ہے, مصیبت میں پھر بڑی لمبی لمبی مجھ سے دعائیں کرتا, جب میں کہیں مصیبت ٹال دیتا ہوں تو مجھے پھر بھول جاتا. خوشی ہے, خوشی میں ہم نے اللہ کو نہیں بھولنا. آج بھی پوری نمازیں پڑھنی ہیں, رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نے ان نمازوں کی روٹین کو قائم رکھنا ہے. فقیروں کو خیرات دیں, چھوٹے بچوں سے پیار کریں, اپنے گھروں میں جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں, ان سے دعائیں لیں, اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر جانا اگر ممکن ہے تو جائیں, ورنہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, دل جوئی کریں, لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے خلوص سے ملیں, اور وہ جو حکومت سوشل ڈسٹینس کہہ رہی ہے وہ رکھ کے ملیں. سینے نہیں ملتے, نہ ملے, دل ملنے چاہیے. سینے اگر نہیں نہ ملتے کچھ دیر کے لیے کوئی بات نہیں, پہلے بھی تو سینے جس طرح کے ملتے ہیں ہمیں پتہ ہے. کوشش کریں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ سینے نہیں نہ ملانے, لیکن آج ہم نے دل ملانے. تو اس لیے اگر کوئی ناراض رشتہ دار ہے, آپ کے بس میں ہے, قریب ہے, تو خدا را اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ان کو منانے کی کوشش کریں. انہیں کہیں آپ بھی اللہ رسول کے واسطے مجھے معاف کر دیں. غلطی خطائیں ہو جاتی ہیں, بتقاضۂ بشریت, سارے بندے ہیں, کمزور ہیں, ناقص ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم کسی کو کہیں تو کوئی یقیناً مان بھی جائے, اور جب آپ اس نیت کے ساتھ نکلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. اللہ اس کے بھی دل میں ڈال سکتا ہے کہ چل ایک بندہ چل کے بھی میرے پاس آ گیا, فون کر لیا مجھے, تو میں بھی مان جاؤں. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے. میری طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے آپ کو پھر ایک دفعہ عید الفطر مبارک ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.